अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी साहब। नाजरीन, पानी और बिजली के वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने खैबर पख्तूनख्वा के कई फीडर्स को बंद करवाने का हुक्म दे दिया है, जिससे पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। सवाल यह है कि क्या आबिद शेर अली साहब का बिजली चोरी रोकने का ये तरीका, ये इकदाम दुरुस्त है? जिसने चोरी की उसके हाथ ही काट डालो वाला हिसाब हमारे मुल्क में कब से शुरू हो गया? वैसे जरा सोचेंगे, पूरी आवाम जो इनको टैक्सेस पे करती है, क्या बदले में वो सहूलियात हमें दी जाती हैं, वो सहूलियात हमें मिलती हैं जिसके हम हकदार हैं? तो क्या हम इनका टैक्स भी बंद कर दें? क्या करप्शन या चोरी रोकने का ये तरीका मुल्क को इस गलाजत से पाक कर सकता है? इस पर आज बात करेंगे। साथ ही हमने खदशा जाहिर किया था कि कराची के बाद भत्ता इस्लामाबाद और पंजाब में भी वसूल किया जाने लगा है, और इसकी अमली शक्ल कल हमने देखी जब लाहौर में इछरे के इलाके में कल रात बम हमला किया गया, और वजह फिर पता चली कि दुकान के मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा जा रहा था, जिसे ना अदा करने की जो सजा थी कल रात उसकी दुकान में बम फेंक कर दी गई। अगर बिजली चोरों को सजा दी जा सकती है तो इन भत्ताखोरों को क्यों नहीं? इस पर आज हम बात करेंगे। काजी साहब से पहले कुछ उनकी आम खबरें ले लेते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी काजी साहब। शाजी, एक खबर आ रही थी कुछ भट्टा मजदूरों के राइट्स के हवाले से, फूल नगर से और ये पत्तोकी के इलाके से इन पर हमला हुआ, पर्चे भी 2 हुए दर्ज। कुछ और तफसील हुई। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं फातिमा, वो होंगी, वो पर्सनली वहां गई, हम अपने नुमाइंदा को भी लेंगे वहां पे। तो अब जो खबरें आ रही हैं, पता चला नहीं जी लेन देन का मामला था। यूं लगता है जैसे फीफडम्स बनी हुई हैं। अब मुफस्सल में थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो हमें लगता है कि शायद क्यूरेटनी हमारी वहां पे कोई और हुक्मरान है जो ये, अगर ये तासुर है, हम दोनों अतराफ का व्यू लेंगे। और वो जो मजदूर मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे? वो जुर्म उनका ये था कि वो मिनिमम उजरत मांग रहे थे। गालबन उन्होंने अभी खैर पता सीएम साहब को भी दरखास्त दे रखी थी, वो गवर्नर हाउस भी आना चाहते थे, फिर उन्हें गवर्नर हाउस आने से रोका गया कि जी हम आपके मुतालबात पूरे कर देते हैं। उन्हें ज़दोकोब किया गया और फिर उसका रात भर में स्टोरी पे काम करता रहा। ये आज हम देखेंगे, इसमें ये मेरी मेन स्टोरी होगी। दूसरी स्टोरी भी कुछ कम अहम नहीं है। यूं अब जब घरों से बाहर निकलते हैं, बैंक में जाते हैं, किसी कॉलेज में, स्कूल में, तो बाहर गार्ड्स बैठे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। ये इनके बारे में आज एक मैंने सर्वे देखा कि इनकी हालत जार क्या है, और मुझे खौफ आया कि जिन लोगों के हाथ में हम 1.5-2 लाख की एक गन पकड़ा के बिठा रखा है, उनको उस गुर्बत और जिल्लत में। आज एक सर्वे मैंने देखा कि एक गार्ड की कहानी आज आई एक बड़े अखबार में कि जी वो बैठ के इंतजार करता रहता है एक बैंक के बाहर कि ये जो बैंक के मुलाजमीन है ये खाना खा ले तो मैं इनका बचा हुआ खाऊं, और या फिर वो दाता दरबार के करीब चूंकि बैंक है, भाग के वो दाता दरबार से खाना लेके आता है, बीमार हो जाए तो दुआ मांगता है वो ठीक हो जाए। तो ये, और फिर उसके और राइट्स हैं। ये इशू ये इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको चेक करती है। 30 सिक्योरिटी एजेंसीज के लाइसेंसेस कैंसिल हो चुके हैं और 40 को नोटिस सर्व हो चुके हैं, और खौफनाक किस्म का इस्तेसाल हो रहा है। उन्हें मिनिमम वेज भी जो है उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं की जाती है, अगर वो मर जाए तो उनका क्या बनेगा? वो एक बड़े खतरे के, उनकी स्टोरी को हम देखेंगे। फिर एक और स्टोरी, इससे मिलती जुलती स्टोरी पहले भी आई थी। हम देखते हैं कितना सिनिकल हम हो चुके हैं, कितने हम बेहिस हो चुके हैं कि थर में अब जो उनकी इंस्पेक्शन रिलीफ इंस्पेक्शन टीम है उसने छापा मारा तो एक गोदाम में 2011 के गंदम और चावल पड़े हुए। तब जो मुतासिरीन को दिए अच्छा वो गल सड़ गए, खराब, कुछ तो उन्होंने बेच के खा लिए होंगे। वो 2011 के पड़े हुए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की बेइज्जती है कि हम खैरात देने में भी इतने बखील हो चुके हैं कि जो खैरात ही है ना, राइट्स तो दे नहीं सकते, खैरात भी उनकी खुद खा जाते हैं। हम कितने माशाल्लाह हमारे मेयारात है। और साथ एक दिलचस्प खबर, इंडियन इलेक्शन जारी है। आज मैं देख रहा था, यूं तो बड़े एक अरसे से ना हम देख रहे हैं, यहाँ वेस्टर्न लिबरल हमारे दोस्त यूं ही हम बिल्कुल मुद्दब होकर खड़े हो जाते थे कि इंडिया ये, इंडिया वो। तो इंडिया में मैंने कुछ खबरें और देखी हैं कि इंडिया में इस दफा एक तो ब्लैक मनी का जो मैंने एक स्टोरी की थी, उनका जो चैम्बर ऑफ यूनाइटेड इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तमाम इंडिया का, वो कह रहा है $10 अरब जो है खर्च होगा इसमें। ये इसका मतलब है ये स्पेंडिंग अमेरिका से भी ज्यादा है। मगर दिलचस्प अमर क्या है? दिलचस्प अमर ये है कि ये पैसे देने के जो तरीके जदीद आ गए हैं। मसलन आपको पता है अखबारों के साथ हमारे इश्तिहारात भी कभी कभी आते हैं, घर में जो हाकर फेंकते हैं उसके साथ लिफाफे जा रहे हैं, और साथ साथ जो मोबाइल फोन पे जो पैसे वो तरीका कार है। मैं देख रही थी शराब की बोतलें दी जा रही हैं, शराब की बोतलें तो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स उनकी कंपनी है, जा रहे हैं। तो वो अच्छा, अब मैं इसमें ये तो बात होगी, मगर इसके पीछे क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर कोई इन्वेस्टमेंट ये क्यों कर रहे हैं? इसके बदले में उन्होंने क्या लेना है इंडिया के अवाम से, और ये क्या ये इस पे बात करेंगे। और आज चूंकि हम क्लास साहब तो है नहीं, तो अगर वक्त मिला तो जो हमारी स्टोरी अधूरी रह गई थी
वेनेजुएला की, उस पर भी हम बात करें। और अगर वक्त मिला तो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जिस पर बड़े एतराज़ात किए जा रहे हैं, कुछ इस पर बिलावल साहब ने आज कहा है कि जी पीएम साहब भी पकड़े जा सकते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है, एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करें। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा के 10 फीडर्स बंद कर दिए गए हैं। पेशावर समेत कई इलाके अंधेरों में डूब गए हैं। आबिद शेर अली कहते हैं कि बिजली चोरों को नकेल डालकर इबरत का निशान बनाएंगे। सूबे और मरकज में क्या वो लड़ाई कराना चाहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के कई फीडर्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मैं तवानाई बहरान को हल करना चाहता हूं। समीन जान से पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है और कब से नहीं है। समीन, क्या सूरत हाल है पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की? कितने फीडर्स बंद किए, कितने देहात है जहां पर इस वक्त बिजली नहीं है? शाजिया, आबिद शेर अली ने बिजली चोरी का दावा करके 10 फीडर्स बंद करने के हुक्म दिया था। पेशावर के इलाके पलोचई और चगरमची के फीडर जुमरात की दोपहर से बंद कर दिए हैं। इस कार्रवाई ने हजारों सारिफीन में भी ख्याल पैदा किया और सिर्फ पलोचई फीडर की बंदिश से 26,000 की आबादी पर मुश्तमिल 6 देहात जो है अंधेरे में इस वक्त डूबे गए हैं। इनमें अतुजई, महदरजई, तरलजई, ईरान, नासिराबाद और लकड़ई शामिल है। इन इलाकों में सारिफीन ने हमें दोबारा हमें बताएंगे कितने हजार लोग या कितने लाख लोग हैं जो इससे मुतासर हुए हैं? समीन जान, पेशावर के जो ये 26,000 आबादी पर मुश्तमिल इलाका है और तकरीबन 6 देहात हैं। ये 6 देहात में या बिजली जो है फीडर बंद किया गया है। और अगर मैं सही सुन सकूं आपको तो 10 फीडर्स हैं जो बंद किए गए हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इनका शिकायत है समीन, वो ये कहते हैं कि 80 से 100% तक भी इलाके ऐसे हैं जो बिजली का बिल नहीं दे रहे। इसमें क्या जमीन पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे ग्राउंड पे ये सूरत हाल है कि वहाँ पे लोग, जब हम गए वहाँ पे लोगों के पास अदाशुदा बिल जो थे वो भी उनके पास मौजूद है कि बिजली की बिल तो वो अदायगी बाकायदगी के साथ करते हैं, मगर यहाँ पे बाकायदगी यहाँ पे मामूल के मुताबिक यहाँ पे 18 और 16 घंटे लोड शेडिंग भी की जाती है। अच्छा, ये बताएं केपी की ये एक बात जो बता रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 17 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो बाकी के जो 24 घंटों में से घंटे बचते हैं वो बंद किए गए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो भी बंद कर दिए गए हैं और मसाजिद में हत्ता के मसाजिद की बिजली भी बंद कर दी गई है। सारे के सारे इलाके अभी डूबे हुए। इसी हमने फेस्टिव के तर्जुमान से जब रास्ता किया तो उन्होंने कहा कि इन इलाकों में हम 95% जो है ना वो लाइन लॉसेज है। तो पहले से भी हम लोड शेडिंग कर रहे थे, मगर अभी जब आबिद शेर अली का हुक्म आया तो उसके बाद ये सुबह खैबर आगे। अच्छा, केपी की हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपना रही है? क्या कोई इंतकामी सियासत है या वहाँ पर वाकई बिजली चोरी की जा रही है? आबिद शेर अली कहते हैं कि उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पीटीआई के जो अरकान है वो बिजली चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये वो तो ये इल्जाम लगा रहे हैं, मगर यहाँ पे अक्सर ऐसे देहात हैं जहाँ पे पहले FIR भी काटी गई है, मगर उन देहात में जो MPAs है उन्होंने तकरीबन 3,000-4,000 तक मीटर जो है ना वो अपने अपने हलकों में लगा दिए हैं। जहाँ पे ये इल्जामात लगा रहे थे, जैसे कि PK6 ने इनका इल्जाम था, PK10। तो ये नहीं बताया गया कि बिजली कब तक जो है वो बंद रहेगी, कब तक काटी जाएगी? समीन जान साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आबिद शेर अली के इकदाम ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। लोड शेडिंग के अलावा जो 5-6 घंटे बिजली आती थी, इस इकदाम से लोगों को वो भी बिजली नहीं मिल रही है। समीन जान, वहां के जो अवाम है एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि PTI अगर उनका साथ दे तो वो इस्लामाबाद तक एहतजाज जाकर करने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है कि लोग सड़कों पर निकले? मेरा भी सवाल लंप कर लें कि ये आज जो खबर आई है उसमें ये है कि प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ पे? क्योंकि रात के वक्त एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ के इलाके के सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, मगर उनका यही कहना था कि अगर PTI की गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट हमारा साथ है और हमें एतमाद मिले तो हम जरूर पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है ना वहाँ पे इस्लामाबाद में जाकर एहतजाज करेंगे। उनका ये भी कहना है कि आबिद शेर अली का मकसद सिर्फ इतना है कि वो सूबे और मरकज को लड़ाना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदगी के साथ
اچھا کوئی ثبوت دیے گئے؟ یہ تو صرف الزام تھا نا کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. کوئی ثبوت پیش کیے گئے کے پی کے کی حکومت کو کہ پتا چلے کہ واقعی بجلی چوری ہو رہی ہے تو انہوں نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی کے پی کے گورنمنٹ کو انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے. صرف ان کا یہی کہنا ہے کہ ان علاقوں میں لائن لاسز ہے. لائن لاسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سارے کے پورے کے پورے علاقے میں جو ہے نا وہ بجلی چوری ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا بل ادا بھی کرتے ہیں، میٹر بھی لگے ہوئے ہیں. مگر اس کے گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگوں پہ بجلی بند کر دی جاتی ہے. تو جو لوگ بل ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمین جان. اس کا مطلب جو لوگ بل ادا کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سزا دی جا رہی ہے. کیسے یہ تو اس طرح تو وفاق میں اور صوبے میں لڑائی ہوگی. دیکھیں، جس طرح آپ نے شروع انٹرو میں ایک بات کی، بہت سے فرائض ایسے ریاست کی. پہلی بات تو بجلی چوری نہیں ہونی چاہیے، چوری کرنے ان کو پکڑیں جا کے، انڈیویجلی جا کے پکڑیں. مگر یہ جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے، کل ہم گندم نہیں خرید سکیں گے تو گندم بند. کوئی یہ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا، یہ ریاست ہے یا پنساری کی دکان ہے؟ آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ، آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ اگر بل نہیں دے رہا تو یہ گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ اور ان کی. اب رہی چوری کا معاملہ، میری ناچیز کی رائے یہ ہے کہ بجلی کے جو سانحہ پیدائش ہے، اسے سانحہ ہی کہوں گا، اس سے پہلے ہی چوری شروع ہو جاتی ہے. ہم چوری کی بنیاد سے یہ شروع ہوتی ہے، جو ہم 25 دفعہ پروگرام کر چکے ہیں. اس میں کبھی کوئی جواب بھی نہیں آیا. ہم نے ابھی 500 ارب دیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ. آج کی مین سٹوری یہ ہے کہ 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ادھر بھی ہو رہی ہے. تو پھر ہم آپ کا کیا کریں؟ آپ کو بجلی کا بل دینا بند کر دیں. بجلی کے بل اتنے ہی ہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ. یہ وہ جو بجلی. اچھا، اب ہمارا ایک ارینجمنٹ ہے، یہ جو علاقہ ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ گوروں کے زمانے سے دیکھیں تو جو ہم نے فاٹا یہ علاقے ہیں، ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہم نے انٹیگریٹ اکنامیکلی. فاٹا والے تو بل ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے انٹیگریٹ نہیں کر سکے. ہم نے ان پر ایسی حکومت کی جیسے انگریز مہاراج بیٹھ کے کرتے تھے برطانیہ یا لندن سے بیٹھ کے. اچھا، اب کیا ہے کہ اب اس کو حل کیسے کریں؟ حل یہ کریں کہ بجلی بند کر دیں. آپ کے پی کے سے بیٹھیں، آپ انہیں کہیں جی آپ کا NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے، یہ یا پیسے ان کے کچھ مطالبات ہیں، مگر آپ بیٹھ کے بند کریں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک آدمی جو ہے اگر 20% لوگ بل دے بھی رہے ہیں تو ان کو کیوں سزا دیں ہم؟ 80% لوگوں سے بل آپ وصول نہیں کر سکتے اور ریاست کا ایک سٹیزن جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ ڈسکریمنیٹ کریں. 38C جو آئین کی ہے چیک، وہ جو 20% ہے ان کو آپ نے پہنچانا، ان کو بھی آپ سزا دے رہے ہیں. طریقہ کار غلط ہے. اچھا، ہم بھی ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، سب ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹیکس کے بدلے ہم اگر ہمیں وہ سہولیات نہیں ملتی تو ہم ان کا ٹیکس بند کر دیں. بات دیکھیں نا، ابھی میں بار بار انہیں آئین کی شکوں کا بات کرتا ہوں. 37 38 جس کے سی کے ابھی بات کی، آرٹیکل 3 کی بات کی. مکان، روٹی، بنیادی ضرورت، کپڑا، مکان سیکنڈ اور تھرڈ جو ہماری ضرورت بنتی ہے وہ آپ نے ہمیں فراہم کرنا ہے. علاج آپ نے ہمیں دینا ہے. اس کے بعد آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نا ہمیں جسٹس دینا ہے. جسٹس کی منڈی میں جا کے ذرا گزر کے دکھائیں وہاں سے. آپ کیسے خریدیں گے؟ کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، ابھی کوئی ہمارے ساتھ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بجلی کی چوری غلطی ہے، ان کو پکڑیں. اور یہ طریقہ غلط ہے. بجلی کی چوری، یہاں بہت بڑے ادارے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں، کسی کو پکڑا. یہاں بہت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بجلی کے چوری کے گئے، کسی بڑی فش کو آپ نے ہاتھ ڈالا. اگر آپ نے تو اس طرح سے نہ کریں. اور سیکنڈلی میں جیسے آپ سے میری بحث ہو رہی تھی نا کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کو بریگیڈیئر محمود شاہ حالانکہ اسٹریٹجی اور سیکورٹی انالسٹ ہیں، یہ بیسیکلی آپ اپنی سیکورٹی کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جب لوگ نکلیں گے باہر، اسٹریٹجک ایسٹس یا اسٹریٹجک سپلائیز جو ہیں وہ ریاست خود ہی بند کرنا شروع کر دے تو یہ حل کا طریقہ. چوری غلط ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں عابد شیر علی، لیکن طریقہ غلط ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اس کو. جو لوگ بل پے کریں ان کو بھی سزا ملے. آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید خبریں جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. بھتہ جو ہے وہ. ہلو، کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ ہمایوں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمایوں بول رہا ہوں جی، راولپنڈی اوقاف ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہوں. جی بولیے. عرصہ 10 سال سے رؤف کلاسرا صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. رؤف کلاسرا صاحب جی امریکہ گئے ہوئے اور وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں. مگر آپ کو سن رہے ہوں گے، آپ بات کر لیں. میڈم اس سے پہلے میں نے کال بھی کی تھی. ہم 10 سال سے انہوں نے ملازم رکھا ہوا ہے. 8-7 ہزار 9 ہزار روپے تنخواہ بنتی ہے، اتوار کاٹ کے. اور 8-9 ہزار میں ہم کیا کریں یہ بتائیں ہمیں، ہم کس کے آگے روئے؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری صورتحال ہے. نہ ہمیں وہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، نہ ہمیں نکال رہے ہیں، نہ ہمیں پرماننٹ کر رہے ہیں، بیچ میں لٹکایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. 8-9 ہزار میں ابھی اسی کال کو، ہمایوں صاحب کی کال کو ذرا جوڑ لیں کہ دیکھیں ایک اور معاملہ ہم مس ہو گیا نا، ہم سے تشنا رہ گیا. اب اس سے پہلے کہ ہم اگلی سٹوری پہ جائیں، آپ کو جو بھی سپلائیز ہیں جو آپ نے دینی ہے بنیادی طور پہ، تو آپ نے اپنی اکنامک پلاننگ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کی جیب میں ہم نے کتنے پیسے ڈالے ہیں. ایک انسان جو ہے، ایک ہیومن بینگ ہے، اس کو زندہ رہنا ہے نا. آپ 8,000 روپے دے کے کتنا بل لے لیں گے اس سے؟ ٹھیک ہے. اچھا،
اگر اس کو اس کی قوت خرید سے باہر کر دیں گے تو بنیادی طور پہ چوری کی بنیاد آپ رکھ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کلاسا صاحب سے ہم یہاں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جی دودھ میں پانی کیوں نہیں ڈالے گا. آپ یہ بتائیں نا ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے, وکیل کو کتنی فیس دینی ہے اس نے, بجلی کا بل اس نے کتنا دینا ہے. لیکن وہی کلاسا صاحب نے کہا تھا کہ انڈیویجولی بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ انڈیویجولی کوئی بات نہیں ہوتی. ایک ریاست میں ایک خاندان کے طور پہ آپ رہتے ہیں, خراب ہے تو میں پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں, آپ کی اپنی کی بھی اخلاقی ذمہ داری. بالکل ذمہ داری ہوتی ہے. یو ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. یہ کوئی کیا یہ ٹیکسٹ بک مارل والی بات ہمیں نہ سنا ہے کہ یہاں سے نکل کے انسان سازی شروع کر دیں. جماعت اسلامی والے بھی یہ کرتے تھے, کچھ دروازہ ناک کرتے ہیں, کھولیں اور ایک انسان بنا کے پھر دوسرے کے پاس جائیں گے. 2 کروڑ 20 کروڑ لوگوں تک پہنچتے پہنچتے ہمارا تو بولو رام ہو جائے گا. سو آپ کو سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے اور جدید علم کیا بتاتا ہے کہ آپ ایسی کنڈیشنز کریٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو چوری کی ضرورت نہ پڑے. اور پھر اگر اس میں کوئی ڈیمنٹڈ مائنڈ والا, کوئی مسخ شدہ ذہنیت والا چوری کرتا ہے تو اس کو عدالت میں لے جائیں, اس کو ادھر لے جائیں. اور اگر آپ چوری کو انسان کی ایگزسٹنس کی وجہ بنا دیں گے تو پھر آپ یہ نہ کہیں چوری کیوں ہوتی ہے. چلیں کچھ بات کر لیتے ہیں بھتے کی. یاد ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد میں بھی بھتہ لینا شروع کر دیا گیا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے. کل ایک ہمیں عملی مثال دیکھنے میں آئی. لاہور کا علاقہ ہے اچھرا, یہاں پر ایک جو دکان کا مالک تھا اس کی دکان پر بم حملہ کیا گیا, گرنیڈ پھینکا گیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ 20 لاکھ روپیہ دکان کے مالک سے مانگ رہا تھا جس کو ادا نہ کرنے پر اس کو یہ سزا دی گئی. ہمارے نمائندے عمر یعقوب لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمر, کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ جی شازیہ, یہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ اسرا میں پاکستان چوک پہ ایک انسٹالمنٹ پر چیزیں دینے والی دکان ہے. بازار تو رات کو بند تھا, لیکن لاہور کا اسٹائل ہے کہ لوگ اکثر گلیوں بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں, لڑکے اور نوجوان جمع ہو کے رات دیر تک بیٹھے جاتے ہیں. اسی بازار کے اور اسی دکان کے باہر ہی ایک مجمع لگا ہوا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس سے 15 سے 16 افراد زخمی ہو گئے. اور یہ دھماکہ اتنی شدت کا تھا کہ آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. عمر, یہ رپورٹ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں, انہیں دھمکیاں مل رہی تھی کیا؟ یہ بنیادی طور پہ میں جو ان کا نام دیکھ رہا تھا, ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے جہاں سے یہ دھمکیاں آ رہی تھیں؟ اور یہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ یہ غالباً سود پہ چیزیں, وہ جسے انسٹالمنٹ آپ کہتے ہیں, اس پہ دیتے تھے. جی بالکل. دکان کا جو مالک ہے ولی شاہ, ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے 1 روز قبل بھی فون آیا, میں نے پولیس کو انفارم کیا اور 1 ماہ سے تقریباً 1 مہینے سے مجھے مختلف اوقات میں فون آتے رہے, دھمکیاں میں فون آتے رہے. پہلے بھی میں نے انکار کیا تھا تو میرے گھر پر حملہ ہوا تھا, فائرنگ ہوئی تھی جس کی FIR اسرا تھانہ میں درج ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس کسی کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی. ان کے پاس نمبر بھی تھے لیکن پھر بھی کوئی ایسی ماڈرن ڈیوائس ان کے پاس نہیں تھی کہ اچھا, دھمکیاں دینے والے میں پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ چندے کے نام پر پیسے وصول کرنا چاہتے تھے وہ. جی بالکل, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ اس کو چندہ سمجھ کے دیں ہماری جماعت کے لیے. وہ خود سے بھی طالبان شو کر رہے تھے کہ ہم طالبان ہیں تو ہمیں آپ یہ چندے کے طور پر 20 لاکھ روپیہ دو, یہ آپ دو گے تو بچو گے, نہیں تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ رات کو ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ سارا 17 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمر یعقوب آپ کا. طالبان کے نام پر اچھا نہیں, ڈینجرس اس سے پہلے ہم آپ کو یاد ہے یہاں پہ اپنے کرائم رپورٹرز کو بٹھا چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ جی بعض اوقات تو یہ ہوا ہے کہ یہ معاملات پولیس نے خود نمٹا لیے. اسلام آباد کی ہم نے سٹوری کی تھی جی کہ بتا, اور پھر اس سے پہلے جو ٹیسٹیمنی تھی ہمارے پولیس چیفز کی, سینٹ میں تھی غالباً یا نیشنل اسمبلی میں تھی, تو انہوں نے آ کے بتایا تھا جی کہ ایک نیکسس کریٹ ہو گیا ہے ان ملیٹنٹس کا اور یہاں جو اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ ہیں. اور اب بیسیکلی یہ ہوا کیا ہے, دیکھیں واقعہ کیا ہوا جس کو اس حکومت کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. بیسیکلی انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے, یہ بم, یہ ہینڈ گرینیڈ یا وٹ ایور انہوں نے پھینکا ہے کہ جن کو ہم نے چٹیں دے رکھی ہیں وہ ذرا ہو جائیں, تو اس کو ہم ذرا سیریسلی لیں. اور پھر اس میں دیکھیں کہ پولیس کے جو یہ بھی معاملہ غلط ہے کہ اگر پولیس کہتی ہے لے دے کہ جی ہاں ہمیں بتائیں جی یہ بھی رپورٹ ہوا ہے یہاں پہ غلط یا صحیح, پولیس بیچ میں اس طرح کریں یار کچھ پیسے ہم کم کروا دیتے ہیں آپ, تو یہ نہ ہو. اور تاکہ لوگ یہاں, اور یہ جو ایک تاثر تھا اس کو خراب, میں یہ تو نہیں کہتا, بڑا بعض اوقات سے نکل لگتا ہے کہ ہم پنجاب میں بیٹھے خطرے کی گھنٹی ہے لاہور کی, پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا حالات بہتر ہیں, کراچی والے ہمیں آ کے کہتے ہیں ادھر, تو یہ کوئی اچھی خوش ہونے کی بات نہیں ہے. کراچی بھی ہمارا اتنی سرزمین ہے جتنی یہ بھی ہے, اس کو بھی ٹھیک کریں. مگر جو ٹھیک ہیں بھائی, جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا تو خدا را کچھ کر لیں. اور اگر ان لوگوں کو آپ پکڑ کے بک نہیں کرتے یا اس کا کوئی آپ, اب یہ طالبان کے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, یہ طالبان کے نام پر یہ دہشت گردی اس طرح کر رہے ہیں, یہ جاننا بھی تو بہت ضروری ہے نا. طالبان کا نام استعمال کر رہے ہیں, یہ لوکل ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک جگہ خود بیٹھا تھا اور میں ایک اپنے فزیشین ہے ان کے پاس بیٹھا تھا, تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا جی فون آ گیا. فون کیا آ گیا ہے جی کہ وہ جی آپ ہماری گاڑی آپ کے پاس ہے.
خیر میں نے اس کو میں نے کوئی نمبر تو نہیں دیا ان کو، البتہ میں نے پولیس کو جو بھی کہہ سکتا تھا، تھوڑا بہت ہمارا بات سن لیتے ہیں، تو ہم نے ان سے بات کروا کے ان کی کوئی جان چھوٹ گئی، پولیس والے آ گئے. تو یہ اس کو فوری طور پہ پنجاب گورنمنٹ کو سیریس لیں اور ان کو کہیں جی شام تک بندے پکڑ کے دیں ہمیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو باقی لوگ کاروبار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ. اور یہ رات کو 2 بجے واقعہ ہوا، میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ سچویشن. آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب، بھٹا مالکان کی صورتحال ذرا جو بتا دیں کہ کیسا وہ سلوک کرتے ہیں مزدوروں کے ساتھ. یہ تو یہ سرفڈم اور یہ ایک زمانے سے یہ سلیوری چل رہی ہے، اور اس میں نا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آپ مستقبل کی محنت خرید لیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ جی 2 لاکھ 1.5 لاکھ دے دیا، اب آپ جسے آپ بانڈڈ لیبر کہتے ہیں. بانڈڈ لیبر. رات کو جب میں بات کر رہا تھا یہ سٹوری مجھ تک پہنچی، اس سے پہلے دنیا ٹی وی پہ آ بھی چکی ہے، ہم یہ سٹوری لے چکے ہیں غالباً. تو وہ پتا چلا نہیں جی اب پولیس اس کو، مجھے یہ لگ رہا تھا بات کرتے ہوئے رات کو رفع دفع کرنے کی کوشش نہیں یہ لین دین کا معاملہ تھا اور یہ تھا نہیں، یہ لین ہے تو یہ معاملہ لین دین کا ہی، مگر یہ جو آپ کا دین ہے نا، جو وہ اگر پاکستان کے آئین اور قانون سے کم دے رہے ہیں آپ تو پھر گڑبڑ ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر جگہ جب ہم نے سٹوری کی تو ہمیں ایک کنائبس نظر آتی ہے، ایک ایکتا نظر آتی ہے ان کے درمیان. ایکسپلائٹ کرنے والے ایڈمنسٹریشن اور جو پولیس والے ہیں. اچھا اب اس میں یہ کہ جب انہوں نے تھریٹن کیا اگر ہمارے ساتھ آ سکیں ہمارے نمائندہ، پہلے تو ان سے ہیں ہمارے ساتھ رزاق. جی رزاق ہمارے ساتھ. رزاق آپ سے بھی رات کو میری بات ہو رہی تھی، ذرا آپ بتائیں کیا ورژن ہے خاص طور پہ پولیس کا اور ان کا، وہ کیا کہتے ہیں، اصل کہانی کیا ہے؟ غالب کا شعر یاد آیا، رہوں دل کو کہ پیٹو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں. ملزمان اس قدر با اثر ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی زبان کھولنے کو تیار نہیں، جبکہ انتظامیہ بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریزا ہے. معاملہ کچھ ایسے ہوا، جمبر کے قریب سبحان برکس پر کام کرنے والے بھٹا مزدوروں نے کم اجرت ملنے پر مالکان کے خلاف ڈی سی او قصور کو 8 مارچ کو درخواست دی کہ ہمیں حکومت کی جانب سے مقرر کردہ معاوضہ نہیں دیا جا رہا، جس کی سماعت ڈی سی او قصور نے 7 اپریل کو کرنا تھی، لیکن بدقسمتی سے 6 اپریل کو بھٹا مالکان محمد عارف اور اس کے ساتھیوں نے بھٹا مزدوروں کے گھروں پر دعویٰ بول دیا اور خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر تھانہ صدر پھول نگر میں سجاد مسیح کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. اجرت تو یہ کام دیتے ہی ہیں. یہ پہلے ان سے کہانی سن لیں، پوری کہانی بتائیے گا میں کر لے، لیکن تاحال پولیس تفتیش مکمل نہیں کر سکی اور نہ ہی مزدوروں کو حکومتی مقرر شدہ معاوضہ مل سکا. جب میں نے یہ تمام معاملات تھانہ صدر کے SHO ملک اشرف نول سے اس مقدمات کے محرکات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ رزاق ہمارے ساتھ میں مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید آپ سے ڈیٹیلز لیں گے. ناظرین وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. پھول نگر سے ہمارے ساتھ عبدالرزاق ہمارے نمائندے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گی سماجی کارکن سیکرٹری جنرل BLLF کی رہنما سیدہ غلام فاطمہ صاحبہ. فاطمہ صاحبہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم عبدالرزاق سے بات کرتے ہیں. رزاق، مزدوروں پر پرچے کیے کیوں گئے؟ وہ تو اپنی اجرت مانگ رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے، اور اب انتظامیہ بھی ساتھ مل گئی ہے، پرچے کیوں کیے گئے؟ نہیں شادیہ بات ایسے نہیں ہے. مزدوروں نے بھٹا مالکان پر مقدمات درج کروایا تھے کہ ہمارے گھر میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، ان مالکان نے ہماری خواتین پر تشدد کیا ہے. تو پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن اس کے بعد کوئی ملزم نہ گرفتار کیا. جب مقامی ڈاکٹر کے پاس یہ مزدور رزلٹ لینے کے لیے گئے تو اس نے بھی رزلٹ دینے سے انکار کر دیا. تو اور لاہور اب کیا صورتحال ہے؟ میری رات کو جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ بتا رہے تھے کوئی ان کا میڈیکل نہیں ہوا. مجھے جو خبر ملی 1.5 رینج کے زخم تھے ان کے، وہ پرچے بھی مناسب نہیں ہوئے، اور اب پولیس کہہ رہی ہے جی یہ لین دین کا معاملہ تھا، ہم انہیں بے گناہ کر کے فارغ کر رہے ہیں ملزمان کو. یہ ہے صورتحال زمین پر. جی جب قاضی صاحب میرا آپ سے بھی رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے فوری طور پہ SHO تھانہ صدر ملک اشرف نول سے رابطہ کیا تو میں نے پوچھا اس مقدمے کے محرکات کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ جھوٹا ہے، ان کا لین دین کا تنازع ہے. تو میں نے کہا کہ لین دین کا تو تنازع ہے جو تشدد ہوا ہے مزدوروں پر. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے رزلٹ ہی نہیں دیا تو تشدد کہاں سے آ گیا؟ ڈاکٹر نے رزلٹ نہ دیا تو تشدد ہوتے نہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. غلام فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فاطمہ صاحبہ، آپ بھی وہاں پر گئی، DCO سے بھی ملاقات ہوئی، مزدوروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، کیا دیکھا آپ نے؟ کیا معاملہ ہوا؟ یہ سارا کیا لین دین کا معاملہ ہے یا واقعی اجرت کا معاملہ ہے؟ جی اجرت کا معاملہ ہے، اور یہ مزدور 8 مارچ سے مسلسل درخواستیں دے رہے ہیں تمام ارباب اختیار کو.
DCO कसूर को, DPO कसूर को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर को, तमाम अरबाब अख्तियार को ये दरखास्तें दे रहे थे कि हमें मिनिमम वेज जो है वो 740 की बजाय 400 रुपए 1000 ईंट बनाने पर दे रहे हैं। हम भूखे मारे हैं। आप कह रही हैं मिनिमम हाफ दे रहे हैं, जो तय है सरकार की तरफ से आधा दे रहे हैं, आधा दे रहे हैं। और ये दरखास्त देने पर मालिकान ने इन मजदूरों पर जो है वो पैरा लगा दिया, इन पर तशद्दुद किया, इनको जान से मार देने की धमकियां दी। इसकी भी आखिरी इतला 5 अप्रैल को जो है ना वो DCO कसूर को दी कि अब मजदूरों को मारा जाएगा, आप नोटिस लें। जिस आखिरी 5 अप्रैल की मुतअद्दिद दरखास्तें वर्कर्स की तरफ से भी और बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की तरफ से भी इंतजामिया को गुजारी गई कि आप नोटिस लें, कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो इंतजामिया ने, DCO ने कोई नोटिस नहीं लिया? नहीं जी, फिर आखिरी जब 5 अप्रैल की दरखास्त थी उस पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर ने वर्कर्स को और मालिकान को बुलाया 7 तारीख के लिए, लेकिन 6 तारीख की शाम को इन्होंने इन मजदूरों को इनके घरों से उठा के अपने दफ्तर के अंदर बंद करके इन पर तशद्दुद किया, इनको मारा। क्योंकि हमारा उठाने वाले कौन लोग हैं? ये भट्टा मालकान या उनके लोग थे? जी, ये भट्टा मालकान और इनके जो पीछे था मरवाने वाला सारा ये। अच्छा, गुलाम फातिमा साहब ये बताइए कि हमें पुलिस के जो सोर्सेज बता रहे हैं जी कि कोई ज्यादा जख्म नहीं है, मेडिकल भी नहीं आया। आपसे ये मुझे बात हो रही थी कि 1.5 इंच के जख्म है। आपके चैनल समेत लाइव कवरेज दी है जी। ये जिना हॉस्पिटल जब हम इनको लेकर रात के 3:30 बजे पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से खून बह रहा था, मजदूरों की हालत जो थी वो खतरे में थी। हमने पंजाब मेडिकल एसोसिएशन के प्रोफेसर अशरफ निजामी की से सिफारिश की, दरखास्त की कि इन मजदूरों को रेफर करवाएं। वहाँ इनको इलाज नहीं किया जा रहा था, बल्कि इन मजदूरों को पत्तों की तहसील हॉस्पिटल से निकालकर किसी प्राइवेट जगह पर ले गए थे। 3 घंटे इनको पुलिस ने गायब रखा, खून बहे जा रहा था। और हमने जाकर जब मैंने सवाल किया अस्पताल से कि मजदूर जख्मी कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी उनको पुलिस मेडिकल करवाने के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक पर, डॉक्टर दिलदार शाह के क्लिनिक पर लेकर गई। मैंने कहा ये प्राइवेट क्लिनिक पर क्यों? उन्होंने कहा जी अस्पताल के डॉक्टर को इजाजत नहीं है MLC करने की। और 3 घंटे के बाद जब आए तो मजदूरों का खून जो था वो जारी था और इनकी हालत खतरे में थी। मेहरबानी है डॉक्टर अशरफ निजामी की कि उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप अपने गले में कोई मुसीबत न डाल लें, इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करें। आपने DCO साहब से बात की? जी, DCO साहब ने नहीं सुना, उस वक्त किसी ने नहीं सुना। फिर बिल आखिर 7 तारीख को मजदूरों ने जाके 200 मजदूरों ने DCO DPO ऑफिस के सामने धरना दिया, सारा दिन भूखे बैठे रहे। रात को 9 बजे DPO ने कहा कि पर्चा हम दर्ज करते हैं, आप जाएं। DPO की इंटरवेंशन से पर्चा उस वक्त दर्ज हुआ और लेबर मिनिस्टर और सेक्रेटरी लेबर की इंटरवेंशन से पर्चा तो दर्ज हो गया, लेकिन उनका रिजल्ट सिंपल आ गया। आपके चैनल ने लाइव कवरेज दी है, आप जख्म देखें। और सेक्रेटरी लेबर की इंस्ट्रक्शन पर मैं वहाँ पर गई DPO 8 तारीख को DCO साहब के पास, और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप जाएं, आप उनको सारी सूरत हाल बताएं। मैंने जाकर DCO साहब से बात की, मैंने कहा जी ये देखे, ये नतीजा सिंपल आ गया, ये जख्म देखे, तस्वीरें देखे। उसने मुझे गालियां दी, उसने कहा गेट आउट। अच्छा, ये DCO साहब का रवैया था? DCO खड़ा हो गया, उसने कहा किसके एजेंडे पर काम कर रही हो तुम? गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही हो। यहाँ तो देखो बड़े लोग फट्टर पड़े हैं, तुम किन जख्मियों की बात कर रही हो? और मैं तो तुम्हारे साथ निमट लूंगा। उसने मुझे जान से मार देने और खतरनाक धमकियां दी, धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। सही, DCO जावेद इकबाल से हमने भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि मजदूर ये चोर नहीं, ये डाकू नहीं, ये उजरत मांगते, मेहनत मांगना गैर मुल्की एजेंडा है। आइन कानून की पासदारी गैर मुल्की एजेंडा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे का मुतालबा गैर मुल्की। बहुत शुक्रिया रज़ाक। जी रज़ाक कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रज़ाक बोले। साथी साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि लेबर कवानीन की दर्जिया बिखेरी जा रही है। कम सिन बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में ईंटें हैं। ये भट्टे पे उन्हें काम पे लगा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप हमारे लिए ये स्टोरी फॉलो करते रहिएगा, मंडे को हम आपसे इसका फॉलो अप लेंगे। थैंक यू। ये हमारे DCO साहब का रवैया देखें। एजेंडा है, पता नहीं मुझे हमारा क्या एजेंडा है, ये हमारे थानों का क्या एजेंडा है, ये मुझे याद आ गया
میں بہت نوجوانی میں نا میری والدہ جنت مکانی کہا کرتی تھی کہ تم بھی نا سینٹرل اسپیڈ سروسز کا امتحان دیکھ کے نا افسر لگ جاؤ. خدا کا شکر ہے میں نہیں لگا. اگر میں نے جا کے بٹھا مزدوروں کا کمیشن ایجنٹ بننا ہے اور آ کے میں نے اپنے مزدوروں اور اپنے عوام کے ساتھ یہ کرنا ہے تو پھر اچھا دوسری بات یہ آج کلاس صاحب نہیں ہے ورنہ میں ان سے کہتا اب ہم سی ایم صاحب کو نہ کہیں تو کس سے کہیں اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ ہی رہ جاتے ہیں. نیچے اگر یہ کر رہے ہیں کیا انہوں نے فیف ڈیمز بنا لی ہیں؟ یہ ضلع ہیں یہ خدا نہ خواستہ ریاستیں ہیں. تو جب تک آپ انٹروین نہیں کریں گے. اور میں یہاں ایک اور بات کر دوں شادیہ, آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کے کل جو نئے چیف آئے ہیں سراج الحق نے کیا تقریر کی ہے؟ یہ ساری اخباروں میں رپورٹ ہوا اور میں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی اس دفعہ ان کی حالانکہ ایک مذہبی جماعت ہے کوئی مذہبیاتی کانٹینٹ ان کی تقریر میں نہیں تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بڑے چوکس لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ اگلی جو سیاست کھلنے والی ہے وہ وہی ہے جو امریکہ میں ہو رہی ہے 1% اگینسٹ 99%, 99%, اور پاکستان میں بھی ان کا یہ 5%. یہ ہے وہ 5% لوگ, اور میرے خیال میں مستقبل کی سیاست بھی اسی پہ ہونی. صحیح. مجھے بریک لینے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. اب کچھ بات کریں گے سیکیورٹی ایجنسیز کے گارڈز کی جو حالت ظاہر ہے. قیس صاحب کیا آپ کو وہ واقعہ پتہ چلا؟ میں اس سٹوری سے جانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں. خاصی ہمارے شہر کی ایک ہستی ہیں, ان کے اپنے ہی گارڈ نے وداؤٹ اینی آبویس ریزن, بغیر کسی بظاہر وجہ کے اپنے ہی ان کے جو مالک ہیں ان کے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا, اور بعد ازاں انہوں نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا. مگر یہ آج میں یہ سٹوری دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک سروے آیا ہے. تو اس سروے میں انہوں نے ایک گارڈ کی کہانی تو پہلے ہمیں سنائی کہ وہ بینک کے باہر بیٹھا ہے, اس کی تنخواہ ہے 8,000 روپے اور اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اس کی کوئی انشورنس نہیں ہے, اور اس 8,000 روپے میں وہ کھانا نہیں کھاتا. پہلے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ جو بینک کے ملازمین ہیں یہ کھانا کھا لیں, اگر اس میں سے بچ جائے تو میں کہوں گا اچھا. پھر اگر وہ نہیں بچتا, اس دن اگر اشتہا زیادہ ہو گھر سے کھانا لانے والوں کی اور اس بیچارے کے لیے کچھ نہ بچے, تو پھر باغ کے سامنے داتا دربار وہ جاتا ہے, وہاں سے کھانا لے کے کھاتا اور پھر بیٹھ جاتا ہے. پھر ساتھ ہی رپورٹر لکھتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بیماری میں کیا کرتے ہو, تو اس نے کہا جی میں دعا مانگتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اچھا, اب یہ جو ہمارے ہاں کوئی تقریباً بتایا گیا ہے کہ بہت سی ایجنسیز ہیں, 380 کے قریب ایجنسیز ہیں پنجاب میں سے, انٹیریئر منسٹری اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. اس میں حال ہی میں 30 ایجنسیوں کے لائسنسز منسوخ کیے گئے ہیں, 40 کو نوٹسز دیے گئے. قانون ہمارا جو برا بھلا جو بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے ایک تو ان کی انشورنس کروانی ہے, پھر جو ہمارے ایلیٹ ادارے ہیں ٹریننگ دینے کے بعد آپ نے ان کو ٹریننگ بھی دلوانی ہے. اچھا, اب جو منیمم ویج ہے وہ تو ہے ہی بڑی ظالمانہ, 8,000 ہو 6,000 ہو. یہ تو جس ملک میں ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن جو جمپ کرتی چلی جا رہی ہو, اور وہاں پہ یہ اور وہ بھی نہیں دے رہے. ابھی مزدوروں کو دیکھ رہے ہیں 740 روپے دینے ہیں, 400 روپے دے رہے ہیں ان کو, اور پھر اس کے بعد وہ بنا رکھا. اچھا, اب اس میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مزید ہمیں جو 30 کے تو انہوں نے لائسنس منسوخ کر دیے, 40 کو جو ہے وہ نوٹس نہیں دے گی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی سیمی بھوکھا, ایک آدمی فاقہ کش آدمی, اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک بندوق رکھ چھوڑی, وہ کسی کو میں یعنی یہ بخدا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خوف زدہ ہوتا ہوں. عام طور پہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو ایک ڈیزڈ آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ان کے ایک ماڈرن ویپن کے ہاتھوں میں پڑا ہوتا ہے, تو میں ان کو سلام کر کے ضرور گزرتا ہوں وہاں سے. یعنی میں تو یہ ایشو ہے کہ اس کو آپ ریگولیٹ کیوں نہیں کرتے, اور جن لوگوں کے ذمہ آپ نے اپنی سیکورٹی لگا رکھی ہے وہ ان کو آپ اگر اس اسٹیٹ میں رکھیں گے تو دس از ویری اچھا. ہاں, ان کی کوئی انشورنس نہیں کرتے, اور سیکنڈلی جو ان کی رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے, یہاں پہ آدمی سرکار میں ہو یا غیر سرکاری شعبے میں, اور جو سوشل سیکورٹی کے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی رجسٹریشن ہونی ضروری ہے تاکہ ان کی رجسٹریشن بھی نہیں کروائی جاتی. تو یہ بالکل ایک نا خوفناک ایکسپلائٹیشن ہے جو ان کی چل رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں ہم کہ جو بھی جن لوگوں نے بھی گھروں میں ان کو رکھ چھوڑا ہے وہ دیکھیں کہ اگر ان کے پیٹ بھرے ہوئے نہ ہوئے, ان کی زندگی پورا سائش نہ ہوئی تو یہ آپ کو کبھی سیکیور نہیں کریں گے. تو یہ آگے بڑھتے ہیں. تھر میں ذخیرہ اندوزی کا جو ایک اور نیا اسکینڈل انکشاف ہوا ہے, کیسے تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں. جو 2011 میں چاول تھے وہ دیے ہی نہیں انہوں نے تب سے. دیکھیں جی, مجھے تو جب میں نے یہ خبر صبح آج دیکھی تو مجھے سب سے پہلے تو یہ یاد آیا کہ جو بیانات تھے قائم علی شاہ صاحب کے, ماشاءاللہ ایک بڑے ویٹرن لیڈر ہیں, پالیٹیشین ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے سروائیو کیا تھر کے, کئی انہوں نے تھر کے سروائیو کیے ہوں گے. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ 2011 کی گندم اور چاول پکڑے ہوئے, اور یہ جو ریلیف انسپیکشن ٹیم وہاں گئی, اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے گودام سے وہ نکالے جا چکے, گندم نکالی, اور یہ گل سڑ چکی تھی. اچھا, یہ میرے خیال میں گل سڑ وہ گئی ہے جو بک نہیں چکی, جو بکی نہیں ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگوں کی پہلی بات تو یہ کہ
जरूरी तो नहीं कि हम खैरात पे ही लोगों को लगाए रखें, और फिर जो खैरात हो वो खा जाए हम। अब ये उनके लिए खैरात थी जो 2011 में आई थी, और जब रिलीफ कमीशन के जज हैं उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो वहां जो साहब बैठे थे उन्होंने फरमाया जी कि मेरे आने से पहले ये पड़ी हुई थी, तो ये मुझे नहीं पता, 3 साल हो गया तो नहीं। खैर अब उसको उन्होंने जो बच चुकी है, जो खाने पीने के काबिल है, उसको आगे भेज रहे हैं। मगर मैं इसमें एक बात बताऊंगा, बात यह है कि हमने अपने तबके से बैठ के लोगों को इंसान समझना तर्क कर दिया। हम उन्हें आज यूं लगता है कि बेहिसी बुनियादी एक इंग्रेडिएंट बन किरदार सामने आता है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, मैं कोई हुक्मरान हूं और मुझे पता हो कि मेरी नाक के नीचे जो है जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, काबिल इलाज बीमारियों से मर रहे हैं, और मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बिजी हूं, न जाने मैं कैसे। तो फिर मेरा ख्याल है ये नतीजा में निकालना। एक कॉलर लेने तो मुझे अकबर है अहमदपुर शर्किया से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बात करनी है काजी साहब से भी, आपसे भी। हमारे शहर में जो है ना सन 2011 में 150 आदमियों के साथ नाइंसाफी हुई है। उनको 71 में अलाटमेंट हुई थी, हुकूमत ने दी थी, वो उन्होंने खारिज कर दी। गरीब लोग हैं हम, और वो जो 150 है उनमें 4 ने अपील की थी कमिश्नर बहावलपुर में, उनका तो कमिश्नर ने तो फैसला दे दिया, तो नीचे महतहत अदालतों के। वो दूसरा 144 लोग हैं, उनको अभी तक इंसाफ, वो बेचारे अदालत में जा नहीं सकते, पैसे खर्च नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ यही पूछना है कि आप अहमदपुर शर्किया में आपका कोई नुमाइंदा है? 3 साल हो गए, 3 साल में किसी ने खाइलैंड ये खबर दी है, 150 लोगों को कुछ समझते नहीं। वो लोग तो मर गए, उनके हजारों वारस हैं बेचारे, जो है ना कोई मजदूरी करता है 150 रुपया दिहाड़ी लेता है। आप तो 4-8 हजार की बात करते हैं, कोई 200 लेता है, कोई 250 लेता है, वो दिहाड़ी छोड़ के जा भी नहीं सकते। जो जमीनों में पानी नहीं है, उन जमीनों में पानी भी नहीं देते, पानी दे तो वो बीज उगाएं और उसमें फसल ले, पानी भी नहीं देते, वहाँ उनको मालकाना हकूक भी नहीं लेते। अभी वजीर आला चोलिस्तान आए थे, वो ऐलान करके गए हैं मैं नई अलाटमेंट करूंगा। नहीं तो अलाटमेंट करेंगे, जो 71 की हुई अलाटमेंट उनको तो मालकाना हकूक देने, खुदा का वास्ता हमारी आवाज उन तक पहुंचा दें। हम ख्याल में आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो अभी हम यहाँ तो इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, मगर यकीनन हर जगह पे हमारे नुमाइंदे और नेटवर्क मौजूद है, दुनिया टीवी का भी और दुनिया चैनल का भी। आप हमारे जो फोन नंबर्स हैं हमारी दुनिया टीवी के अखबार, और आप हमें हमारे एक्सचेंज पे फोन करके नाम भी ले सकते हैं। और वैसे अहमदपुर शर्किया में किसी से पूछेंगे तो हमारे नुमाइंदे का आपको पता चल जाएगा। आप डिटेल स्टोरी हमारी तरफ भेजिए। आगे बढ़ते हैं काजी साहब। अच्छा शादी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंडियन इलेक्शन के बड़े दिलचस्प। अब इंडियन इलेक्शन दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे महंगा इलेक्शन हो गया। 2012 में जो अमेरिकी इलेक्शन हुआ था उस पे तो $7 बिलियन लगे थे, और वो भी उनकी तारीख की सबसे बड़ी रकम थी जो उनके इलेक्शन पे लगी थी। हमने इसमें ये स्टोरी भी की थी कि 63% जो अमेरिकन इलेक्शन में पैसे लगे हैं इन 7 अरब में से, वो अमीर लोगों ने डायरेक्ट सरमायादारों ने दिए, और बाकी जो है वो गरीब लोगों ने की। लिहाजा फिर जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए काम तो उनके ही होगा। मगर अब आते हैं इंडियन इलेक्शन की तरफ। ये जो एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, एक बहुत बड़ी उनकी इदारा है ट्रेड की बॉडी और बिजनेस इंडस्ट्री की, उन्होंने कहा जी हमारा ये ख्याल है कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होगा, भले वो काला है और ज्यादातर काला होगा, वो होगा $10 बिलियन। इट मीन्स कि ये $3 बिलियन ज्यादा हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसमें दिलचस्प पहले तो मैं ये बता दूं कि उसमें एक तो आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ये खर्च कहाँ रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री को बूस्ट कहाँ से मिलेगा? जाहिर है प्रिंटिंग का जो शोबा है उनको कुछ 4 पैसे चले जाएंगे। जो उनकी शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है या दीगर है, वो उनकी एकदम बूस्ट हुई है। उसके अलावा इस तरह से और गाड़ियां ये। लेकिन असल जो मेरे दिलचस्प मामला था वो ये था कि जो लोगों को नोट फॉर वोट, एक ये नोट फॉर वोट इस तरह चलती है। तो अब उन्होंने पैसे देने के लिए पहले कुछ और उसको पकड़ने की कोशिश भी करता है उनका जो इलेक्शन कमीशन है। पिछली दफा उन्होंने कुछ $332 मिलियन पकड़े भी थे ये अभी। लेकिन अब उन्होंने ये क्या किया है कि वो जो अखबार घरों में फेंके जाते हैं उसके साथ लिफाफे जा रहे हैं, और फिर वो फिर आजकल आपको पता है मोबाइल के जरिए पैसे तरसील होते हैं, तो वो भी दिए जा रहे हैं, वो भी डाले जा रहे हैं उनको। इस बात की क्या गारंटी होती है अगर किसी को पैसा मिलता है और वो वोट उसी को डालेगा? देखिए इसमें से अगर 40% भी डाल देते हैं तो समझिए आपका पैसा तो आपने ले लिया, किसी ने आगे चेक तो नहीं करना कि आपने उसको वोट डाला कि नहीं डाला। हाँ, लेकिन ये अच्छा फिर मतलब आपने तो देखे सरमाया में जान तो होती है। एक बंदे को अगर उसमें से 10, 15, 25, 30% लोग भी जो है 60-65% अगर लोग वोट डाल रहे हैं, 35% नहीं, अभी तक की जो उनकी टर्न आउट आई है वो 65% आई है। अगर उसमें से देखे 5% भी डाल देते हैं तो 5% आपको डाल देते हैं तो आप रिजल्ट बदल सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। मगर मैं आपसे जो आज मेरी स्टोरी का मेन जो जिसे आप कहते हैं ना महवर है, वो क्या है कि आखिर ये पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं?
ایک سماج، ایک سسٹم جس میں آپ سادے پانی کا گلاس 50 روپے کی بوتل ملتی ہے بھائی پانی پینے کی، تو میں آپ کو پیسے کیوں دوں گا؟ آخر اس ووٹ میں ایسا کون سا جادو ہے؟ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر پورا کارپوریٹ انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا. تو یہ بیسیکلی ایک انویسٹمنٹ بن گئی، یہاں ہو یا وہاں ہو. یہ جتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ زیادہ ملنے ہیں، اگر $10 بلین یہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ اس سٹیگرنگ اماؤنٹ کا حساب لگائیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایک قضیہ چل رہا ہے انڈیا کی گورنمنٹ اور سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ میں، اور سوئٹزرلینڈ کے جو چائڈمبرم جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑا غصے بھرا خط لکھا ہے سوئٹزرلینڈ کی جو فائنانس منسٹر ہیں کہ آپ ہمیں کیوں تفصیل نہیں دے رہی ان پیسوں کی. اب چونکہ ایک قانون بن چکا ہے جو کہ ڈوئل ٹیکسیشن کا قانون ہے، جس کے حوالے سے امریکہ نے وہ تمام تفصیلات حاصل کی تھی سوئٹزرلینڈ سے کہ ان کے کس آدمی کے کتنا کالا دھن کہاں پڑا ہوا ہے. تو اب ان کو وہ دے نہیں رہے کیونکہ انڈیا کو اتنا کلاؤٹ نہیں ہے جتنا کلاؤٹ یا پاور امریکہ کی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمیں بتائیں، وہ انہیں نہیں بتا رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ $10 بلین اگر وہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ جو ہمیں بتاتے تھے نا ڈیموکریسی اور اس کی کہانی سنا رہے تھے، ڈیموکریسی ان اٹ سیلف ہم کو نہ اس کے خلاف ہے نہ اس کی کوئی برائی کرتے، نہ ایز اے آئیڈیا کوئی وہ غلط ہے. مگر یہ آیا کہاں پہ؟ اس سارے فائنانس کیپیٹل اور اس کالے دھن کی جو صلاحیت اس مال کے اندر آئی، اس معیشت کے اندر آئی، اس نے سیاست کی کیا شکل بنا کے رکھ دی. آج مودی جو ہے، مودی کے بارے میں آج مجھے لگتا ہے آج ان کو نا سلمان رشدی نے بھی مخالفت کر دی ہے اور کسی اور نے. اب یہ جس کی مخالفت کر دیتے ہیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، مطلب آپ آرام سے بیٹھے رہیں جو آپ کا معاملہ ہے. تو اچھا، لیکن پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ ان کا ایک بڑا مجرمانہ بیک گراؤنڈ ہے. اور کل آپ نے ایک سٹوری کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اس کی یاد آ جاتا ہے ان کا شاہ سم تھنگ، ان کے جو رائٹ ہینڈ مین ہے، ان کے رائٹ ہینڈ مین جو ہیں ان پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی. وہ بڑے اہم ایڈز ہیں ان کے اور ممکن ان کی کیبنٹ میں اہم منسٹر ہوں. گجرات میں وہ جونیئر منسٹر تھے اس کے داخلہ کے اہم، تو وہاں پہ انہوں نے انکاؤنٹرز اور کلنگز کروائی تھی. اور اس کلنگز کے بعد جو اس کی سپریم کورٹ ہے بھارت کی، پابندی لگا دی ہے آپ گجرات، مگر ان پر دوبارہ 2 پرچے ہو گئے. انہوں نے ایک جگہ جا کے تقریر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سیدھا کر دیں گے، مار دیں گے آپ کو، ہمیں ایک دفعہ طاقت میں آنے دیں. تو ان کو ہیٹ سپیچ پہ پکڑ لیا گیا ہے. مگر اب یہ ہے کہ پوری ویسٹ، لیکن کیجریوال کا خوف اپنی جگہ ہے. کیجریوال کو تو بیچارے کو تھپڑ مروا رہے ہیں، کچھ یہ کروا رہے ہیں اور اس کو ڈرا بھی رہے ہیں. اور کچھ دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے بھی کارپوریشن آ گئی، 2-4 سرمایہ اس کے پیچھے بھی لگ گئے. خیر سے یہ کہیں کوئی اور کام غلط کام نہ کر دے، کوئی عوام کی فلاح کا کام نہ کر دے. تو یہ وقت کی کوئی جی ہاں، وقت ختم ہو گیا قاری صاحب. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا.tv پر. ہمیں اجازت دیجیے اور امید کرتے ہیں کہ کلاس منڈے سے انشاءاللہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.